بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعدہ وکفر من کفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابی بکر کیف تقاتل الناس فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحق وحسابہ علی اللہ فقال ابو بکر واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق البال واللہ لو منعونی قالا كانوا یودونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی منع فقال عمر بن الخطاب فواللہ ما هو الا رأیت اللہ عز وجل قد شرع صدر ابی بکر للقتال فعرفت انہ الحق۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ ہوئے تو ارتداد کی ایک عام وبا پھیل گئی۔ بہت سے لوگ عرب میں دوبارہ کفر کی آغوش میں چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ معلوم ہے ان کے خلاف قتال کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر دوسرے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی شخصیت ہے سیدنا عمر بن الخطاب، انہوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کر سکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ تو اب یہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لی، سوائے اس کے کہ اس جان و مال کے خلاف کسی دوسرے کا کوئی حق قائم ہو جائے، باقی اللہ کے اوپر ہے حساب۔ یہ انہوں نے ان کو روایت سنائی۔ سیدنا ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا کہ بخدا میں تو ان لوگوں کے ساتھ ضرور قتال کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرنے کی کوشش کی ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کا حق ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات مضمر ہے کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے اور انسان کے نفس پر عائد ہوتا ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اور خدا کی قسم کہ اگر مجھے یہ ایک اونٹ کی رسی بھی دینے سے انکار کریں گے جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ عمر بن الخطاب نے اس کے جواب میں یہ عرض کیا کہ بخدا میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ان کی بات سن کے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ اس اقدام کے لیے کھول دیا ہے اور مجھ پر یہ بات بتدریج واضح ہو گئی کہ یہی حق ہے۔ اسی روایت کو عبداللہ بن عمر نے بھی بیان کیا ہے اور اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ بعض اوقات معاملات راویوں کے بیان کے نتیجے میں کیسے سامنے آتے ہیں۔ یہی روایت ہے، یہی موقع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ روایت اس سے پہلے ابو ہریرہ کے بیان سے ہے۔ اب وہ بھی سن لیجئے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں اور یہ روایت بھی کر رہے ہیں اپنے والد عمر بن الخطاب سے، یعنی راوی دونوں جو ہے آفتاب و ماہتاب ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ، کہ مجھے اللہ نے قتال کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ لوگ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ یہ تین شرطیں پوری کر دیں تو پھر ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہیں۔ ہاں البتہ یہ کہ کسی جان و مال کے حق کے تحت کوئی اقدام کیا جائے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں بحث کی نوعیت کیا ہے اور یہاں بحث کی نوعیت کیا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر کے سامنے یہ بات ایک دوسرے پہلو سے بھی رہی ہوگی اور انہوں نے اس کو بیان کیا، لیکن دونوں روایتوں کو سامنے رکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بحث یہ ہے کہ حضور نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر قتال رک جائے گا اور سیدنا عمر اسی سے استدلال کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کے سامنے کہ یہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے یہ لوگ کفر تو نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ کو تو اقرار کیا ہے اور ان کو روایت بھی اپنی سنا رہے ہیں، یعنی وہ روایت جو سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کی ہے اس میں بھی سیدنا عمر ہی ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں اور یہ روایت ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر سے ہے
اور وہ بھی اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں، اور اس روایت کو دیکھیے تو اس میں سارے شرائط بیان ہو گئے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بات بھی بیان ہو گئی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ لوگ توحید کا اقرار کریں، میری رسالت کا اقرار کریں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یعنی یہاں تینوں شرائط بیان ہو گئی ہیں۔ تو اب اس کی کیا نوعیت ہے، یعنی مسئلہ کیا ہے؟ صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ روایت ہے جو حضرت عمر نے بیان کی ہے، یہی حقیقت میں نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے بالکل مطابق ہے، بلکہ ٹھیک اس بات کو بیان بھی کر رہی ہے کہ سیدنا ابو بکر نے یا سیدنا عمر نے وہ کیا بات ہے جو کہی ہوگی کسی موقع کے اوپر۔ ابو بکر جساس نے اسی روایت کو بیان کیا ہے، اور وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو جواب ہے وہ بالکل دوسرا ہے۔ یعنی ان کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں کے مابین کیسے فرق کر سکتا ہوں جن کو اللہ نے شرط بنا دیا ہے، اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں یہ بات بیان ہوئی۔ تو یہ تو ان روایتوں کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اصل مسئلہ سمجھ لیجئے وہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ قرآن میں خود بیان ہو گیا، یعنی اس کے لیے ہم اس کے محتاج نہیں ہیں کہ ان روایتوں کی طرف ہی رجوع کریں، یعنی کہ بنیاد پر فیصلہ کریں۔ اصل مسئلہ قرآن مجید نے خود بیان کر دیا۔ وہ مسئلہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، جب آپ کی طرف سے جزیرہ نما عرب کے لوگوں پر اتمام حجت ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ان لوگوں کو عذاب سے دوچار ہونا ہوگا اگر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دینونت برپا ہوتی ہے، جزا و سزا برپا ہوتی ہے پیغمبروں کی بعثت کے نتیجے میں، وہ آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو پیغمبر بھیجتے رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، ان کے معاملے میں زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا تو پھر آسمان سے عذاب آتا رہا ہے۔ حضور کے معاملے میں یہ ہوا ہے کہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے سے وہ عذاب آیا، اور قرآن نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ چنانچہ اس عذاب کے لیے جو قانون قرآن میں بیان کیا گیا وہ سورہ توبہ میں ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب اتمام حجت کے بعد ان لوگوں کو الٹیمیٹم دیا جائے گا، بلکہ اس کی پوری تاریخ ہے جو سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے کہ پہلے ان لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس میں تم اپنے طرز عمل پر غور کر لو، اگر تم درست نہیں ہوتے ہو اور حق کا اقرار نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں گھیرنا شروع کریں گے اور تمہارے لیے رسوائی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی برتری کے مقام پر کھڑے تھے تو تکوینی طور پر ایسے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ تم گرتے چلے جاؤ گے، اور تمہاری وہ حیثیت اور تمہارا وہ مقام عرب میں ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ وقت آئے گا، اور یہ بڑی غیر معمولی پیشین گوئی بھی ہے اگر آپ سورہ توبہ میں دیکھیں، یعنی یہ ساری گفتگو کی جا رہی ہے فتح مکہ سے بہت پہلے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوگا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے قیادت میں حج کا موقع آئے گا، اور اس حج کے موقع کے اوپر پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں گے کہ اب جس شخص نے بھی اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچانا ہے اس کے لیے 50 دن کی مہلت ہے۔ 10 ذوالحج کو حج ہوگا تو اس کے بعد حرام مہینے ہیں، 30 دن محرم کے ہیں اور 20 دن اس کے ہیں، تو یہ 50 دن کی مہلت ہے۔ اس 50 دن کے اندر اگر تم صحیح رویہ اختیار کرتے ہو تو ٹھیک، اگر نہیں کرتے تو اس کے بعد قتل عام کا حکم دے دیا جائے گا۔ اس سے بچنے کی شرائط کیا ہیں وہ قرآن نے سورہ توبہ میں یہ بیان کی کہ 3 شرطیں ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی یہ توحید کا اقرار کریں، حضور کو مانیں، اپنے سرکشی کے رویے سے اجتناب کریں۔ یہ وہی بات ہے جو یہاں بیان ہو گئی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کریں، پھر نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ تینوں شرطیں بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ فخلوا سبیلہم، اس کے بعد ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہوں گے۔ یہی قرآن مجید کی بات ہے جو ان روایتوں میں بیان ہوئی ہے، لیکن جس طریقے سے بیان ہوئی ہے اس میں وہ سارے مسائل جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے پیدا ہو گئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یقیناً یہ بات کہی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس کا حق رکھتے تھے قرآن مجید کی روح سے۔ ابو بکر جساس نے جو روایت بیان کی ہے اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی یہی آیت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ پڑھی اور پڑھ کے بتایا کہ قرآن مجید کے اس حکم کی روشنی میں یہ اقدام کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جس طرح کہ میں نے آپ کو بیان کر دیا اس میں صراحت کے ساتھ وہی بات بیان ہوئی ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے، وہی شرائط سامنے آ گئی ہیں۔ اس وجہ سے بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں روایت میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر کوئی مکالمہ اس نوعیت کا سیدنا ابو بکر صدیق کے درمیان میں ہوا
اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، کیونکہ روایت میں بھی جو خود حضرت عمر کی روایت ہے دوسری بات بیان ہوئی ہے، قرآن میں بھی بالکل دوسری بات بیان ہوئی ہے، لیکن ابو ہریرہ کی روایت میں ہمارے سامنے ایک بالکل دوسری تصویر آتی ہے۔ تو آپ خود اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اصل مسئلہ قرآن پر مبنی ہے، اور یہ جو روایت سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے، یہ بالکل ٹھیک ہے اور قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ نہ سیدنا ابو بکر صدیق کو اس میں کوئی ابہام تھا، نہ حضرت عمر کو اس میں کوئی ابہام تھا، وہ خود اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ مصلحت کے پہلو سے ہوئی ہوگی۔ اس میں جب یہ بات سامنے آ گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس اقدام کو آخری مقام تک پہنچا دیا، جس کے لیے وہ قرآن کی روح سے مکلف تھے کہ اس کو پہنچائیں۔ یہ کوئی ان کا ذاتی اجتہاد یا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ قرآن کا حکم ہے جس کا انہوں نے نفاذ کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔